یہ بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔ اب یہ جو میں حدیث بیان کرنے والا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا بھر کے اندر شاید کوئی مسلمان ہو جو اس حدیث سے نہ واقف ہو۔ ہر سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں، علماء اس کو جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر، تقاریر کے اندر اکثر و بیشتر اس کو بیان فرماتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے، اور وہ یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں، اور وہ جا کر کہتے ہیں انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو وانی لعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو فقط ایک پتھر ہے، اور میں تجھے کیوں چومتا ہوں، میں تجھے کیا بوسہ دیتا ہوں، کیوں دیتا ہوں؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ تمہیں بوسہ دیتے تھے، تم سے پیار کرتے تھے، ادروائز لا تضر ولا تنفع، میں یہ جانتا ہوں کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اتنی حدیث تو بڑی معروف اور سب لوگ جانتے ہیں۔ میں جو اس کے اوپر بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما، ورنہ میں جانتا ہوں تو نفع نقصان نہیں دیتا، یہ فرمایا کیوں تھا؟ ایک دو تین درس ہو گئے ہوں گے میرا خیال، میں نے اس پر تفصیل سے بحث کی تھی کہ جیسے قرآن کریم کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث مصطفیٰ کا بھی کچھ ان کے وارد ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیوں تھا؟ اب اس کی شرح جاننے کے لیے، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے اس کا شان نزول جاننے کے لیے ہم تفاسیر کو پڑھتے ہیں، بغوی کو دیکھتے ہیں، طبری کو دیکھتے ہیں، ابن کثیر کو دیکھتے ہیں، شوکانی کو دیکھتے ہیں، علامہ قرطبی کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، دیگر تفاسیر کو۔ تو کیا ہے، اسی طرح جب کسی حدیث کے وارد ہونے کی بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے، پھر اس کی شروحات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب بخاری مسلم کی بے شمار شروحات ہیں، اب جب ہم ان شروحات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کیوں کہا گیا۔ امام نووی نے مسلم شریف کی جو شرح لکھی ہے، شرح مسلم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، امام بدر الدین عینی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی شرح کی جو حدیث کی شروحات ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ اس کی سبب اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ وہ لوگ تھے جو ابھی شرک چھوڑ کر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تابعین کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں۔ اب جب وہ آئے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان حجر اسود کو چوم رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی چوم رہے ہیں، اس کے لیے جھک بھی رہے ہیں، اس کا بوسہ بھی لے رہے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہ تمام شارحین امام نووی اور اسقلانی، اب جو انہوں نے لفظ استعمال کیے میں وہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بے شک ان الحجر، کہ یہ ایک پتھر ہے، لا ان الحجر، کہ جو نفع اور نقصان، ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، کہ یہ لا ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، بذات ہی، بذات ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تو پتھر ہے، تو ذاتی طور پر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب ذرا اس بحث کو پڑھیے کہ یہ تو اہل شرک کی تقسیم ہے ذاتی اور عطائی کی، یہ تو اہل بدع کی تقسیم ہے ذاتی اور عطائی کی۔ تو حضرت عمر فاروق ذاتی اور عطائی کی تقسیم فرما رہے ہیں، تو یہ اہل شرک کی تقسیم ہے، یہ اہل بدعت کی تقسیم ہے، یا یہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اور صحابہ کی تقسیم ہے؟ وہ بذات ہی فرما رہے ہیں کہ لا ان الحجر ینفع و یضر بذات ہی، یہ نفع نقصان نہیں دیتا ذاتی طور پر۔ اور امام نووی، امام عینی، علامہ اسقلانی سب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا اس لیے تھا کہ وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جو مشرکین سے آئے تھے، یہ ان کو وہ دکھانا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں سن لو، یہ حجر اسود ذاتی طور پر نفع نقصان نہیں دیتا، کما کانت الجاہلیہ تعتقدون الاوثان، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں جو مشرک تھے ان کا اعتقاد تھا کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی قوت تصرف ہے، وَيُضُرُّ بِذَاتِهِ كَمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُونَ فِي الْأَوْثَانِ، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے مشرکین کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی طاقت ہے۔ اور یہ صاحب گلدستہ توحید یہ کہتے ہیں یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے ذاتی عطائی کا، کوئی ذاتی عطائی نہیں ہے، لیکن یہاں دیکھیں ذاتی عطائی ہے۔ آپ اس حدیث کو بارہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن
لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ذرا دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وہم کو جو مشرکین سے نئے نئے مسلمان آئے تھے ان کو دکھانے کے لیے کیا کہ لوگوں سن لو، ہاں حجر اسود نفع نقصان دے گا، اس کے اوپر تو بے شمار احادیث ہیں. اور علامہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مکالمہ بھی ہے جو علامہ قسطلانی نے بھی نقل کیا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے، علامہ عینی نے بھی، گو اس کی ایک راوی کے اوپر انہوں نے بحث بھی کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ مسئلہ اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں کی کہ ذاتی عطائی کی تو تقسیم ہے. اگر حجر اسود کے اوپر محدثین، اب میں دوسرا یہاں علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ سعیدی صاحب جو ہمارے دور کے عظیم محقق اور ہیں، ان کی شرح مسلم سے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں سنو، علامہ سعیدی نے فرمایا کہ ذاتی عطائی کی بعض کے حوالوں کے بہت ہیں، پھر اس اسلوب پر وہ کہتے ہیں لا املک لنفسی، ذاتی طور پر میں نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، الا ماشاء اللہ، مگر عطائی. جیسے حجر اسود میں بذات کی قید ہے، اسی طرح انبیاء اولیاء کے نفع نقصان میں بذات کی قید ہے. اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے لیے بذات کی قید لگائیں تو شرک نہیں بنتا، اگر ہم ذاتی اور عطائی کی قید مصطفیٰ اور صالحین کے لیے لگائیں تو شرک کیسے بن جاتا ہے؟ یہ وہ عجیب نکتہ ہے جو علامہ سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر بیان فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں ذاتی عطائی تو شرکیہ کا تقسیم ہے. اب بتائیں کہ یہ شرکیہ تقسیم بنتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا نہیں فرمائی؟ وہ تو پورا قرآن اس کا گواہ ہے، پوری احادیث اس کی گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ میں نے ہوا ان کے حکم کے اندر کر دی، اور یہ ساری نعمتیں، ساری قوتیں، سارے تصرف جو حضرت سلیمان کو اللہ نے دیے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سعد کے اندر، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ میری عطا کی ہوئی، ذاتی نہیں، یہ میری عطا کی ہوئی قوت ہے، جو جہاں جب چاہو اس کو تصرف کرو، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. وہ تو قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن یہاں صرف میں شارحین کی وہ لینا چاہتا تھا تائید کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر اسی طرح تقسیم کی ہے. آگے علامہ سعیدی صاحب اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ کہتے ہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نفع امت کو نہیں ملا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائی اور حضور کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن گئے، اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا؟ اور جن کو نقصان ملنا تھا، مشرکین کو، کفار کو، جنہوں نے نہ مانا، ان کو انکار کی وجہ سے وہ نقصان ہو گیا، اس سے بڑا حضور سے نفع کیا ہو سکتا ہے؟ ارے کوئی جنت میں حضور کا نام لیے بغیر جا کر تو دکھائے کہ کیا یہ حضور کا نفع نہیں کہ حضور کے نام لینے کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے تفصیلی بحث جو ہے وہ کر دی ہے اس کے تاریخ نجد و حجاز کے اندر. تو اب یہ ذاتی اور عطائی کی بحث آپ سمجھ گئے. دوسرا میں حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی جلد اول کے اندر اور جلد اول اور جز دوم اور کتاب توحید ربوبیہ کے اندر صفحہ 233 کے اوپر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ تعالیٰ تنہا کائنات کو جاننے والا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ جو صائبین، جو مشرکین تھے، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ تنہا اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے، وہ ساری کائنات کو تنہا پیدا کرنے نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ان کا رد فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم. یہ سورہ انعام کی 102 آیت ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ ان مشرکوں کا رد ہے، کن کا؟ جو ارواح اور ارواح کے پیچھے ستاروں کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ستاروں کے ساتھ ارواح لاہوت کی طرح متصل ہوئی ہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، اور ذاتی طور پر علم و قدرت کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کا رد فرمایا ہے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کے اندر ذاتی کو تصرف ہے. تو آج کی اس پوری گفتگو کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ہود، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشرکین نے ان سے کہا اور جن سے وہ ڈراتے تھے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کے اندر وہ قوت اور تصرف اور طاقت اور یہ ساری چیزیں مانتے تھے، وہ ان کو ڈراتے تھے۔ آج بھی جو بتوں کو پوجنے والے ہیں اور ان کے پاس جائیں تو وہ آج بھی ایسی سینکڑوں کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حجر اسود کی نسبت سے وہ میں نے بات آپ کے سامنے بتا دی۔ یہاں میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ حضرت علی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں ایک مکالمہ محدثین نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن عسقلانی کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی ضعیف ہے، لیکن اب ضعف کی بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ حجر اسود نفع اور نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں۔ اس کی ساری یہ روایات خود محدثین نے ذکر کی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کی آنکھیں قیامت کے دن ہوں گی اور وہ آئے گا، اور جن جن لوگوں نے حجر اسود کو چوما ہے اور حجر اسود کا بوسہ لیا ہے یا اس کا استلام کیا ہے، اس کے قریب سے گزرے ہیں، وہ ان کی شفاعت کرے گا، ان کے آنے کی گواہی دے گا، اللہ کے حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ لوگ میرے پاس آئے تھے، اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے جو ایک نقطہ نکلتا ہے، اس کا امام ترمذی نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، اور دیکھیں کہ ہر روز کتنے لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہیں حجر اسود کے۔ اب عمرہ کرنے والے، وہاں کے لوکل رہنے والے، حج کے اوپر کب سے لوگ شروع ہوئے ہیں اور کتنے لوگ وہاں سے گزرے ہیں۔ اہل ایمان بھی گزرتے تھے، اور اس وقت ابتدا میں، اب تو الحمدللہ صرف اہل ایمان ہی گزرتے ہیں۔ شان و ناظر کوئی منافق بن کر ان ممالک سے وہاں چلا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ منافق سے میری مراد یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، وہاں کے حالات جاننے کے لیے وہ اوپر سے کلمہ پڑھ لیں اور کہیں کہ ہم جا کر دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ ادروائز منافقوں کا اس وقت زمانہ نہیں ہے اس اعتبار سے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ تابعین کے جب اسلام کا غلبہ تھا تو منافقین بھی وہاں سے گزرتے تھے، اور وہ بھی اس کو چومتے تھے، ان کو اس سے پیار کرتے تھے۔ اب جو کافر تھے وہ بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے، اہل ایمان بھی گزرتے ہیں، آج بھی اہل ایمان اور قیامت تک گزریں گے۔ اگر دنیا کا کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر لے آؤ تو وہ حساب کرنے سے قاصر ہوگا کہ کتنی اللہ کی مخلوق اس سے قریب سے گزری ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، یہ ایک پتھر ہے، اور پتھر کے اندر اتنی قوت ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو جتنی مخلوقات اس کے قریب سے گزری ہے، وہ منافقوں کو بھی جانتا ہوگا، وہ مشرکوں کو بھی جانتا ہوگا، وہ اہل ایمان کو بھی جانتا ہوگا۔ اب جب اس کی شفاعت چل رہی ہوگی، وہ شفاعت کرے گا اور گواہی دے رہا ہوگا، تو منافقوں نے بھی تو اس کو چوما ہوگا، منافق بھی وہاں آ جائیں گے، تو وہ تفریق کر دے گا اپنے علم سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ جان لے گا اور فرق کر دے گا۔ وہ کہے گا یہ مشرکین ہیں، چوما تو ابو جہل تو نے بھی تھا، ابو لہب تو نے بھی چوما تھا، فلاں فلاں مشرکو تم نے بھی چوما تھا، پر تم نے مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے نہیں چوما تھا، اس لیے تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، میں تمہاری کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ منافق آئیں گے، وہ ان کو بھی دھتکار دے گا۔ مومنوں کو اگر دنیا جہان کا اتنا علم حجر اسود کے پاس آئے تو اس کے علم ماننے میں، اتنا بڑا علم ماننے میں کسی کو شرک نظر نہیں آتا۔ اور اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا علم اتنا مانا جائے کہ وہ ہر امتی کو جانتے ہیں، ہر امتی کو پہچانتے ہیں، پوری مخلوق خدا کو جانتے ہیں، تو اس وقت چاروں طرف سے شرک ٹپک پڑتا ہے۔ اور اگر جو مسلمان جو پتھروں کو مانے، جو حجر اسود کو مانے، تو شرک نہیں آتا۔ اگر خدا کی عطا سے حجر اسود کے پاس اتنا علم آ سکتا ہے تو خدا کی عطا سے مصطفیٰ کے پاس کس قدر علم ہوگا، صحابہ کے پاس کس قدر علم ہوگا، اولیاء کے پاس کس قدر علم ہوگا۔ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنا عطا فرمائے، اور قرآن کو ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں جا کر سمجھیں، صالحین سے قرآن کو سمجھیں، تب قرآن سمجھ آئے گا، تب اس کی حقیقی ذاتی عطائی کی بات سے سمجھ آئے گی کہ قرآن جب ذاتی کسی کا رد کرتا ہے تو وہ کس اعتبار سے کرتا ہے، اور جب عطائی کا اثبات کرتا ہے تو وہ کس اعتبار سے کرتا ہے۔ اس کے دینے سے، اللہ کے دینے سے، انبیاء صالحین کے پاس بہت کچھ ہے اور ذاتی طور پر کسی کے پاس کچھ نہیں، اور مشرکین جو ان کے پاس اپنے معبودوں کا علم مانتے تھے